बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद यकूब ख़ान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ हाज़िर है। आज़ाद कश्मीर जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं और आज़ाद कश्मीर को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, ख़ुद कफ़ील रियासत बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके आज़ाद कश्मीर को हकीकी जन्नत कैसे बनाया जा सकता है, मुख्तलिफ़ शख्सियात से बातचीत करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। शाहज़ेब साहब क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर खूबसूरत तरीन इलाकों में आता है, आज़ाद कश्मीर को सिर्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कश्मीर जन्नत नज़ीर है, हमें सिर्फ इस चीज़ को एक इंडस्ट्री का रुतबा देने की ज़रूरत है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ कश्मीरीज़ जो कि इस टाइम फॉरेक्स अमाउंट यहाँ पे भेज रहे हैं और एक हैंडसम अमाउंट भेज रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग कम्प्लीटली डेवलप कर सकते हैं, अपने लोगों को यहाँ पे बुला सकते हैं। और ये जो हमारा नॉर्दर्न एरिया जिसमें कश्मीर है और उसका एटमॉस्फेयर इवन वेडिंग इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट है। इट कुड बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग्स जिस तरह ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हो रही हैं। हमारे लोग यहाँ से सितारे उठ के जाते हैं दुबई डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए, इटली में करते हैं, स्पेन में करते हैं, तो व्हाई नॉट कश्मीर। सो ये एक एस्पेक्ट है। एक इवेंट आपने जिसको कवर किया गंगा चोटी पे, आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से लोग वहाँ पे आए। इट वाज अ रिमोट एरिया, सिर्फ उसको प्रमोट करने की ज़रूरत थी और एक ऑर्गेनाइजेशन, कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने इंडिविजुअल एफर्ट पे की। हुकूमती सपोर्ट थी लेकिन इनिशिएटिव दो इदारों ने, प्राइवेट एसोसिएशंस ने लिया। अब हमारी जो टूरिज़म की इंडस्ट्री है और जो टूरिज़म का हमारा डिपार्टमेंट है, इट नीड्स टू ओन इट, इट नीड्स टू स्टार्ट डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ कि हम लेके लोगों को लेके आए। मैं एक फिगर पढ़ रहा था, $537 मिलियन 2008 में जो है वो आए थे टूरिज़म इंडस्ट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड। 2019 में यही अमाउंट जो है वो 14 बिलियन थी। ठीक हो गया। और पिछले साल बिकॉज ऑफ कोरोना ये अमाउंट 537 मिलियन पे आ गई थी। अब अक्रॉस द वर्ल्ड कोरोना की वजह से हर्ट हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस वजह से है क्योंकि अब कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं। यूरोप ने ख़त्म कर दी, अमेरिकाज़ ने ख़त्म कर दी, ट्रैवलिंग ओपन हो रही है। अब जब ट्रैवलिंग ओपन हो रही है तो ये इंडस्ट्री बूम करेगी एंड नाउ इज़ द टाइम। और हम उस आइडियल पोजीशन में हैं कि एज लॉन्ग एज वी कैन डेवलप प्रोग्राम्स एंड डेवलप रोड्स एंड कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर लें तो आपके पास स्काई इज़ द लिमिट इन माय हम्बल ओपिनियन। ये लेकिन महकमा सेहत जो आज़ाद कश्मीर है, आप कितना समझते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स की ज़रूरत है कि आप KP में चले जाएँ, आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएँ तो वहाँ का टूरिज़म बिल्कुल डिफरेंट है और आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट है। आप समझते हैं कि वर्कशॉप्स की ज़रूरत है? 110%। नॉट ओनली वर्कशॉप की ज़रूरत है, मुझे ये लगता है कि साथ साथ हमें एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जहाँ से हमारा टूरिस्ट मूव हो रहा है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये 3 हब्स में तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए और मिनिमम एयरपोर्ट जो कि एक गवर्नमेंट का इदारा है वहाँ पे तो हमारे बूथ्स होने चाहिए, रेलवे स्टेशंस पे हमारे बूथ्स होने चाहिए और एक कैंपेन चलनी चाहिए जो कि हमारी टूरिज़म को फ्लरिश करे। हमारा इदारा जिस तरह आपने कहा टूरिज़म का इदारा है, इसी तरह BOI है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जो इदारा है हमारा, उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको काम करने की ज़रूरत है कि अक्रॉस पाकिस्तान वो ये मैसेज लेके जा सकता है। और ना सिर्फ ट्रेनिंग्स की, हमें प्रैक्टिकल काम करने पड़ेंगे। हमारी एक्सेसिबिलिटी हर एक बंदे तक होनी चाहिए, हर नेटवर्क तक होनी चाहिए। जिस तरह आप काम कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है उनकी एक्सेस अब नहीं होगी तो कब होगी। और आज तो इंटरनेट और मीडिया के दौर पे यू कैन ईजिली थ्रू यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स आप उनको बुला लें, आप 150 उनको बुला लें, उनसे कहें कि जनाब डू डिफरेंट पार्ट्स उनको दे के उनसे एक्सपोज करवाएं आप अपना सारा एरिया। ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू इनिशिएट और उनको कनेक्ट करके लेके आने की बात है। और आजकल के ज़माने में, आजकल की कनेक्टिविटी के दौर में तो ये तो मसला ही कोई नहीं है कि हम आज कहें कि हम अपनी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुँचा सकते। लेकिन मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं टूरिज़्म के हवाले से, अगर लेके हम देखें आज़ाद कश्मीर को? जनाब
دو انڈسٹریز میں ہمیشہ کہتا ہوں دو انڈسٹریز ہمارا مستقبل ہے اور بن سکتا ہے، ایک ٹورزم اور دوسرا ایجوکیشن۔ ٹورزم انڈسٹری جو ہے، ٹورزم انڈسٹری ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کی ہوئی اس طرح، اب لوگوں نے آنا شروع کیا۔ روڈ کنیکٹیوٹی تھوڑی اللہ کرے ہم بہتر کر لیں تو لسننا کا مقام ہے، تولی پیر کا مقام ہے، اب یہ ساری ہم سمر ٹورزم کے طور پہ کر سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ونٹر ٹورزم۔ اسی طرح میرپور کا ایریا ہے، میرپور، کوٹلی، ڈڈیال، یہ والا ایریا ہم ونٹر ٹورزم کے، کیونکہ وہاں پہ ایٹماسفیئر اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ آپ کو سردیوں میں گرمیوں والا ماحول، جس طرح کا دبئی میں ٹیمپریچر ہے وہ والا ماحول آپ کو میرپور میں ملتا ہے، یا لوگ یہاں سے ادھر جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی نیچرل ریسورس منگلا ڈیم ہے، وی کین ہیو واٹر اسپورٹس دیر ان دا ونٹر ایز ویل۔ ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کی جس کی میں بات کرتا ہوں، ایجوکیشن کے لیے پرائم ایسپیکٹ ہے یہ، اسپیشلی جو پونچھ کا ریجن ہے، یہاں پہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں، تو ٹورزم انڈسٹری کے اوپر کیونکہ ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اسکائی از دا لمٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ ہم اس کو ایسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے بعد ہم ناٹ اونلی جابس کریٹ کر سکتے ہیں، ہماری جو نوجوان بچے اور بچیاں، جو لوگ ہمارے جاب لیس ہیں، ان کو ہم جاب کی اپرچونٹی دے سکتے ہیں۔ عقیل خورشید صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں اسپورٹس ایسوسیشن کے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عقیل صاحب کیا کہیں گے کہ بھرپور آپ نے آرگنائز کروایا گنگا چوٹی میں جو میلہ سجایا اور اسپورٹس فیسٹیول کے نام سے خوبصورت وہاں ایکٹیویٹی آپ نے جنریٹ کروائی، پورے آزاد کشمیر کی نظریں بھی وہاں تھی، بیرون ملک میں لوگوں کی نظریں وہاں تھی، کیا کہیں گے اس کامیابی کے وجہ سے؟ پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کے اندر بے شمار اپرچونٹیز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی فار ڈفرینٹ ریزن، مختلف وجوہات کی وجہ سے ان چیزوں سے جو ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ان اپرچونیٹیز کو ہم اپنے لیے فائدے میں اس کو چینج کر سکتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے وہ۔ تو اس میں ایک چیز جو آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر، پاکستان کا پورا ناردرن ایریا اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری پہاڑی علاقے ہیں اس کے اندر خاصا عرصہ برف رہتی ہے، اور اس برف کے سے جو چیزیں ہم لے سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہم۔ اس کے اندر ایک چیز جو ہے ہماری جو ونٹر سپورٹس ہے، یہ ونٹر سپورٹس کا انعقاد جو ہے اور اس کا فروغ جو ہے، یہ آزاد کشمیر کے اندر تھوڑی سی توجہ دینے سے، تھوڑا سا فوکس اور بڑھانے سے اس کے اندر بہت زیادہ ہم اس کو ونٹر سپورٹس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی گنگا چوٹی کا ایونٹ کیا، یہ ہمارا دوسرا ایونٹ تھا، تو اس میں جو ہماری کوشش تھی کہ اس میں نہ صرف ہماری جو لوکل کمیونٹی، لوکل ایتھلیٹ، لوکل نوجوان وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، بلکہ اس میں پاکستان سے کی دوسری جگہوں سے بھی آئیں۔ تو اس میں ہماری پاکستان سے کچھ 4-5 ٹیمز پاکستان سے تھی، کوئی 2-3 ٹیمز ہماری آزاد کشمیر میں سے تھی، اور بلکہ ہماری افغانستان سے بھی اس ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گنگا چوٹی سے پہلے ہم نے کیل میں پچھلے 4 سال سے ہم ونٹر سپورٹس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور وہاں اس وقت جو ہمارے کیل کے مقام پر جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اب نیشنل لیول پر ہمارے جا کے کمپیٹ کرتے ہیں۔ اور اس سال جو ہمارا نیشنل آئس سپورٹس ہوا ہے، اس کے اندر ایک اس کی آئس سپورٹس میں کرلنگ ہوتی ہے، تو کرلنگ میں انہوں نے پاکستان کی نیشنل گیمز میں انہوں نے نمبر 1 پوزیشن گولڈ میڈل لیا، اور یہ ہمارے لیے آزاد کشمیر کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میرا نام رائدہ عقیل ہے، اور میں ویسے سوئمنگ کرتی ہوں، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی طرف سے کھیلتی ہوں، لیکن مجھے اس سال میں کشمیر گئی تھی گنگا چوٹی پر، اور اسکیئنگ میں نے کی، سنو بورڈنگ بھی کی، اور اسکیئنگ کے کمپٹیشن میں بھی حصہ لیا۔ گنگا چوٹی بہت خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آپ کو وہاں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آنکھ سے ہی دیکھ سکتی ہے۔ ویسے ادھر کا فیسٹیول بھی بہت اچھا تھا، وہاں پہ کافی لوگ بھی آئے تھے، ٹورزم بھی تھی کافی زیادہ، اور حکومت کو چاہیے کہ اس میں اور انویسٹ کرے، چیئر لفٹ لگا لیں، کیونکہ جب وہ اسکی کر کے ایتھلیٹس نیچے آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اوپر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن ویسے وہ جگہ بہت پیاری تھی اور جو ایونٹ ہوا تھا اوور آل بہت اچھا ہوا تھا. میں نے خود پہلی دفعہ کیا تھا اور بہت صحیح رہا تھا, مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا اور کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور بھی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں ادھر. میرے خیال سے صرف کافی توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ کافی اچھی اسپورٹ ہے اور کافی اس میں کیا اسکوپ ہے آگے جانے کا, اور اگر اس میں کوئی انٹرسٹ لے تو ان کے لیے کافی اچھا ہوگا وہاں جا کے وہ کریں. اور اسلام آباد پاکستان میں اور خاص طور پہ آزاد کشمیر میں کافی جگہیں ہیں جہاں پہ ونٹر اسپورٹس ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا کی بات کریں تو آزاد کشمیر میں سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آزاد کشمیر میں مختلف سیاحتی مقامات پہ کام کیا جائے تو یقیناً آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونا پڑے گا. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں عفیفہ اشفاق ربانی, ان سے بات کرتے ہیں, یہ بھی سوشل ورکر ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ونٹر سپورٹس میگا ایونٹ تھا گنگا چوٹی میں, اسے جہاں پہ آزاد کشمیر میں سپورٹس کو فروغ ملا, کھیلوں کو فروغ ملا, وہاں وہ جگہ بہت زیادہ پروموٹ ہوئی. جو لوگ نہیں جانتے تھے, کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں تو بہت سارے لوگ میرے ساتھ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, پاکستان سے بہت سارے ڈفرینٹ سٹیز سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا, کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ جگہ کہاں پہ ہے. تو جہاں پہ وہاں پہ سپورٹ کو اس ایونٹ کی وجہ سے فروغ ملا, وہیں پہ اس جگہ کو وہ جو پلیس ہے گنگا چوٹی وہ بھی بہت زیادہ پروموٹ ہوئی. یہ بہت اچھا ایک سٹیپ تھا جس پہ میں جو آپ کی سپورٹ ایسوسیشن ہے اور جو بھی لوگ انڈیویجولی اپنی اپنی آرگنائزیشنس کے تھرو اس میگا ایونٹ میں انوالو تھے, وہ سب بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں اور میں ان سب کو بہت اپریشیٹ کروں گی. آزاد کشمیر بہت زیادہ خوبصورت ہے, درختوں کی وجہ سے خوبصورتی بھی ہے. کتنا بچاؤ ضروری ہے درختوں کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ جی ہاں, درختوں کی وجہ سے, اپنی گرینری کی وجہ سے بہت خوبصورت ہے. اور کٹاؤ, جو درختوں کا کٹاؤ ہے اس پہ ہمیں کرنا دھیان دینا پڑے گا, اور ہر شخص اگر اپنے اپنے حصے کے ہم پودے لگائیں, درخت لگائیں تو اسے اور بھی خوبصورت آزاد کشمیر کو بنایا جا سکتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو بچایا جا سکتا ہے. اور بہت ساری پلیسز ابھی بھی ایسی ہیں جن کو پروموٹ نہیں کیا گیا جو بہت زیادہ خوبصورت ہے. جیسے حویلی میں ایک جگہ ہے نیل فیری, بہت زیادہ خوبصورت ہے. کچھ ہی وہاں کے جو راولا کوٹ کے ہیں ینگسٹرز, اچھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ان لوگوں نے اس کو وہاں پہ اس کو متعارف کرایا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو بہت سارے لوگوں کی ٹورسٹ کی اٹریکشن کی وجہ بنی وہ جگہ, کیونکہ پہاڑوں کے عین وسط میں وہ بہت خوبصورت جیسے ایک میدان ہے. تو اس طرح کی جگہ ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ لیول پہ میں بات کروں گی, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جگہ پروموٹ کریں اور ٹورسٹ آئیں. ٹورسٹ آ جائیں گے اور جگہ بھی پروموٹ ہو جائیں گی, لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. آزاد کشمیر میں لوگوں کی رویوں کے حوالے سے میں بات پوچھوں تو کیا کہیں گے کہ کتنے بہت مہمان نواز لوگ ہیں, بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں. سردار طارق صاحب کیا کہیں گے کہ سیاحت کا آزاد کشمیر میں کیا مستقبل ہے اور نوجوانوں کو کتنا روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں؟ آزاد کشمیر سیاحت کے لیے جنت کی چڑیا ہے اور جنت نظیر ہے. تو سیاحت کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک گمان آتا ہے کہ اتنی خوبصورت جگہوں کو اگر ہم چھوڑ کے ہم کہیں انٹرنیشنل سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر یہ بڑی ستم ظریفی ہوگی. حال ہی میں ہم نے ونٹر سپورٹ ایسوسیشن کے زیر اہتمام آپ پی ٹی وی نے کور کیا, ہم شکر گزار ہیں پی ٹی وی کا, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اور انٹرنیشنلی کالیں آ رہی ہیں کہ یہ کون سی سپیس ہے جہاں پہ آپ نے یہ کیا. اور آپ یقین کریں جتنے ایتھلیٹ آئے, جتنے آرگنائزر تھے, سب نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان سے لے کے کسی بھی جگہ اتنی خوبصورت جگہ نہیں تھی, اتنی خوبصورت سلوپ نہیں تھی, اتنا اچھا آسمان سے جو دھوپ نکل کے لوگوں کو پڑ رہی تھی. تو آپ اگر اس کو ہم پرموٹ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم پرموٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور نوجوانوں کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کا نوجوان تو بالکل انٹیکٹ ہے, وہ چاہتا ہے اس طرح کی سرگرمیاں جس سے اکانومی ہماری بڑھے گی. آپ یقین کریں کہ گنگا چوٹی میں جن لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سٹال لگائے ہوئے تھے ایسے برف کے اوپر ہی, تو وہ انہوں نے بہت اچھے ان کی انکم ہوئی اور اس سے وہ بہت لوگ خوش ہیں اور وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سر آئندہ کب ایونٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بڑا پوٹینشیل ہے اس حوالے سے.
बिकॉज ये बड़ा स्कोप भी है, लेकिन क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो आने वाले दौर में भी कि इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल होंगे? जी बिल्कुल, हम अभी केल में हमारा इवेंट होना जा रहा है विंटर स्पोर्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम, जो 16 मार्च से 20 मार्च तक होगा। तो मैं नीलम के नौजवानों से, नीलम के बुज़ुर्गों से, नीलम की फैमिलीज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तैयार रहें 16 से 20 तक, अपने बच्चों को, नौजवानों को। इवन देन मैं आपको राशिद साहब बताऊँ कि ये विंटर स्पोर्ट सरमाई खेलों में नौजवानों की हद तक ही महदूद नहीं है। इसमें आप जो है वो एजेड लोग भी आ सकते हैं, उनको ये हेल्थ के हवाले से भी बेहतर है। इसमें आप जो आप ह्यूज अमाउंट्स दे के आप जाके वो क्लबों में ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको अपने एरिया में एक फैसिलिटी मिल रही है, आप उसको प्रमोट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के इतने स्पॉट्स हैं कि जिससे मैं ये समझता हूँ कि टूरिज्म का जो रश पड़ता है वो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आप गंगा चोटी करें, केल करें, और फिर हम अभी इंशाल्लाह इस सीज़न में ग्रॉस स्कीइंग जो करेंगे बंजोसा के मकाम पे, तो इंशाल्लाह ये जितना भी टूरिस्ट है वो जिस जगह पे भी जाएगा वहाँ पे उसको इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ मिलेंगी। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने होंगे कि आज़ाद कश्मीर खुद कफ़ील हो सके, सियाहत को फ़रोग़ मिल सके और नौजवानों को रोज़गार के मौके भी मिल सकें? सरदार इम्तियाज़ साहब जो महकमा सियाहत के नुमाइंदे भी हैं, इनसे बात करेंगे। सरदार साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जो रियासत वो खुद कफ़ालत की तरफ जा सके? शुक्रिया राशिद साहब, पीटीवी का शुक्रिया। पीटीवी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए। मैं चूँकि सियाहत के जो मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास के साथ कोऑर्डिनेटर हूँ, और हम शब रोज़ देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमती मशीनरी है बहुत काम किया है, और आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए बड़े पैमाने पर, और आपने देखा है पिछले दिनों टोनी एशाई ने आज़ाद कश्मीर को विज़िट किया, और जो आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से जो बड़े स्पॉट्स हैं, जो गंगा चोटी है, इसी तरह रावलाकोट में तोली पीर है, ये सारे एरिया उन्होंने विज़िट किए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पोटेंशियल है टूरिज़म के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उसकी टूरिज़म अथॉरिटी का अप्रूवल हो जाएगा। तो उसके बाद जो ज़िम्मेदारियाँ हैं आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए, जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो इस फील्ड के अंदर जिनके जो माहिर लोग हैं उनको लाया जाएगा उस टूरिज़म अथॉरिटी में, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। और आप देखेंगे कि ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो विज़न है आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से, इस टूरिज़म अथॉरिटी के क़याम के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगी, और ये बड़ी जो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, और दुनिया भर से जो सयाह हैं वो आज़ाद कश्मीर में वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनको सारी सहूलतें मैसर आएंगी। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में ओवरसीज़ कश्मीरियों का क्या किरदार आना चाहिए और ओवरसीज़ कश्मीरियों को इन्वॉल्व करके आज़ाद कश्मीर की तरक्की को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? शेरबाज मुनीर चौधरी जो सीनियर सहाफ़ी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शेरबाज साहब क्या कहेंगे कि ओवरसीज़ कश्मीरियों का बड़ा रोल बनता है? बरतानिया में अगर देखें तो कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, उनको इस तरफ अगर लाया जाए तो आज़ाद कश्मीर आप क्या समझते हैं कि तरक्की याफ्ता मालक में नहीं हो सकता? सरदार साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर को अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने बहुत हुस्न दिया हुआ है, और आज़ाद कश्मीर टूरिज़म को बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि बैरून ममालिक और ख़ुसूसन जो बरतानिया में कश्मीरी आबाद हैं, बल्कि कश्मीरी नहीं, कश्मीरी के अलावा भी जो है वो गैर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको भी आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के लिए बड़ी आसानी से बुलाया जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे बेशुमार कंपनीज़ जो है वो एक्सपो करती हैं, वहाँ पे अगर आज़ाद कश्मीर टूरिज़म अपने स्टॉल लगा के तो वहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट करे, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खेल
شیپ جو ہے وہ سیاحوں کی آزاد کشمیر کی طرف رخ کر سکتی ہے، اور نہ صرف اس سے ہماری آزاد کشمیر کی اکانومی بہتر ہوگی، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ورلڈ میں کشمیر کاز کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں، نوجوان ڈگریاں لے کے بے روزگار ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو اس طرح توجہ دینی چاہیے اور سیاحت کے فروغ کے لیے اور آزاد کشمیر میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کچھ اور بتائیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت آزاد کشمیر ادروائز بھی بہت کوشش کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کا ایک اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے تو نہ صرف بہت زیادہ کاروبار کو عروج ملے گا، بلکہ جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے مواقع ہی میسر نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ابراڈ سے جو ہے وہ کچھ پروفیشنل لوگوں کو بھی ہائر کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسے دیکھیں ہمارے نیلم ویلی اور اس قسم کے بے شمار ایسے اسپاٹ ہیں کہ جہاں پہ موسم سرما میں برف ہوتی ہے، اور اس میں گولف کلب یا سکیٹنگ وغیرہ کی جتنے بھی انٹرنیشنل کھیل ہیں ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اس سے پہلے اکثر و بیشتر پیرا گلائیڈنگ اور دوسرے جو کھیل ہیں اس میں انٹرنیشنل سطح کے جو لوگ آتے ہیں، اس سے نہ صرف آزاد کشمیر کی پہچان بڑھتی ہے بلکہ جو بے روزگاری ہے اس میں بھی خاصی کمی آئے گی۔ اچھا، ایک چیز دیکھی آزاد کشمیر کے وصل میں کہ درختوں کا بڑا رول ہے، درختوں کی کٹائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے اور نئے پودا جات لگانے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت کو کتنے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دیکھیں جیسے وزیر اعظم پاکستان نے ملین ٹریز کا جو منصوبہ بنایا ہوا ہے اور جس پہ گائے بگائے وہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح حکومت آزاد کشمیر نے بھی، چونکہ ابھی موسم بہار کی آغاز ہے تو موسم بہار میں بھی کافی پودے لگائے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کٹائی ہے اور اس کے علاوہ جو جنگلات میں آگ وغیرہ لگ جاتی ہے اس کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور پودے جو ہیں ان کی حفاظت جو ہے ان کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جی ناظرین، آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا رول بنتا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کو پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے آزاد کشمیر کے ٹورزم کو فروغ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔